مانا جو برائی کرے گا اسے جہنم کی سزا ملے گی. تو برائی تو ہر ایک سے ہوتی، چھوٹی ہو بڑی ہو. کوئی قرآن نے استثناء تو نہیں کیا. جو برائی کرے گا جہنم کی سزا ہے. ہماری تو کمریں ٹوٹ گئی. گناہ تو ہوتا ہے، برائی تو ہوتی، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس سے کون بچا ہوا ہے؟ مانا سارے جہنم میں جائیں گے. بعض حدیث میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے بچے ہوئے، ہم تو نہیں بچے ہوئے. اس فرمان کو سن کر پڑھ کر ہماری کمر ٹوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور قربان جائیں صحابہ پر ان کے سوالات. اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی پریشان ہوتے. جواب ملا جس سے پریشانی دور ہوگی. ابو بکر الا تنصب الا تمرض الا تحزن الا یصیبک اللأواء. تم کبھی پریشان نہیں ہوئے؟ جی ہوئے. کبھی بیمار نہیں ہوئے؟ بیمار بھی ہوئے. کبھی تمہیں کوئی فقر کوئی فاقہ لاحق نہیں ہوا؟ ہوا. کبھی تھکاوٹ نہیں ملی؟ ملی. فرمایا کہ یہ بدلہ ہے جو اہل ایمان ہے، جن کے ایمان میں صداقت ہے. معصیت اگر ہوتی ہے، گناہ اگر ہوتے ہیں تو اللہ ان گناہوں کو جھاڑتا ہے دنیا کی تکلیفیں دے کر. صحابہ خوش ہو گئے. جزا ملتی ہے ضرور، سزا ملتی ضرور ہے، دنیا میں ملے یا آخرت میں ملے. لیکن ایک مومن کا معاملہ اللہ تعالیٰ دنیا میں صاف کر دیتا. بعض حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے جنت کے اونچے درجات تیار کر رکھے، مگر ان کے عمل قاصر، ان درجات تک پہنچانے کے قابل نہیں. تو اللہ ان کو دنیا میں تکلیفیں دیتے. وہ تکلیف اور صبر کرتے، اتنا صبر کرتے ہیں کہ ان درجات کے قابل بن جاتے. یہ اس کا فضل عظیم ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث حتی الشوک، کانٹا تک چھپ جائے اللہ گناہ جھاڑتے. تکلیف اگر بڑی ہو تو بڑے گناہ جھڑیں گے. تو ابو بکر یہ معاملہ ہے. سزا ملتی ضرور ہے، اللہ دنیا میں دے دے. الحمى حظ كل مؤمن من النار، دنیا کا بخار ہر مومن کے لیے جہنم کے بدلے حصہ ہے. یہ بخار سمجھو جہنم کے بدلے ہمیں مل رہا ہے. مانا قیامت کے دن جہنم نہیں ملے گی اگر بخار پر صبر کر لو. حسن بصری کا قول ہے ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی بخار دے ایک مومن کو، جہنم میں بھی آگ اور عذاب دے دے، یہ نہیں. ہاں اگر ایک شخص بخار کے باوجود اس بات پر کمر بستہ ہو کہ میں نے نافرمانیاں کرنی اور جہنم میں جانا ہی جانا، یہ اس کی مرضی. لیکن بخار اگر ہوتا ہے اللہ کی نعمت. ام صاحب کو اللہ کے نبی نے کہا لا تسب الحمى، بخار کو گالی مت دیا کرو، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. گناہ چڑھتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. تو آپ نے اس اشکال کو رفع کیا. چونکہ قرآن متفرق مقامات، قرآنی آیات، ان سے مسائل پورے مکمل ہوتے ہیں. ایک بندہ برائی کرتا ہے،
اس کی برائی ویسے معاف بھی ہو سکتی، سزا کا ذکر ہے، دوسرے نصوص کو ملائے تو معافی بھی ہو سکتی۔ معافی کیسے ہوتی؟ توبہ کے ذریعے۔ معافی کیسے ہوتی ہے؟ توحید کی قوت کے ذریعے۔ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک ہو اللہ معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مانا توحید جو ہے بندوں کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ یبن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقراب مغفرۃ۔ آدم کے بیٹے، اگر یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن شرک نہ ہو، تیرے سارے گناہ دھو ڈالوں گا، مغفرت بھر دوں گا، اپنا فضل بھر دوں گا، اور مغفرت بھر کے یہ زمین تجھے لوٹا دوں گا۔ تو گناہوں کی معافی کے اسباب بھی موجود، یہ دین رحمت ہے۔ تو جیسے یہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، ویسے توحید کی عمل صالح، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، کوئی گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔